تو باقاعدہ سیرت ہشام میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس وقت جنگ احد واقع ہوئی تھی، جنگ احد آج بھی مدینے میں میدان احد ہے، لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں وہاں پر. تو جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. اچھا، میدان احد ہے اور وہیں پر ہی شہداء جو وہاں پر شہید ہو گئے تھے ان کو وہیں میدان احد ہی میں دفن کیا گیا تھا. اور حضرت حمزہ پیغمبر اسلام کے چچا وہ بھی وہیں پر دفن ہیں، مصعب ابن عمیر، اور اس طرح سے دیگر جو اصحاب ہیں وہ بھی وہاں پر دفن ہیں. اور جو شہداء احد ہیں، یہ گڑھا سا جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، اس میں 70 شہداء احد کے جو ہے وہ دفن ہے. یہاں پر باقاعدہ کبھی مزار بنا ہوا ہوتا تھا جس کو جنت البقیع کے انہدام کے ساتھ ساتھ یہ میدان احد کے جو مزارات ہیں یہ بھی منہدم کر دیے گئے. اب یہ گڑھا سا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ شہداء احد یہاں پر دفن. اور اسی طریقے سے حضرت حمزہ کی قبر وہاں پر. تو اچھا، کچھ تو شہید ہو گئے تھے انہیں یہیں دفن کر دیا گیا. کچھ شہداء احد ایسے تھے کہ جو کہ زخمی ہو گئے تھے. زخمی ہونے کے بعد جب ان کو مدینے لایا گیا تو مدینے میں آنے کے بعد ان کی شہادت ہوئی. تو اس کے بعد ان جو زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں شہید ہوئے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اس کا بھی ایک خاص جگہ یہ وہاں پر ایک نشان موجود ہے کہ جہاں پر زخمی شہداء احد. تو جس وقت یہ جنگ احد واقع ہوئی اور اس کے اندر اتنے زیادہ افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو مسلمان عورتوں نے، جن کے اندر حضرت ام المومنین ام سلمہ بھی شامل تھی، پیغمبر اسلام کی زوجہ، وہ باقاعدہ سیاہ لباس پہن کر اس عزاداری میں شریک ہوئی. ان کے عزاداری میں ان کے غم کے طور پر حضرت ام المومنین ام سلمہ نے بھی سیاہ لباس پہنا تھا اور مدینے کی عورتوں نے بھی سیاہ لباس پہنے تھے. یعنی اب پیغمبر اسلام کے اپنے دور میں پیغمبر اسلام حیات تھے، اس وقت موجود تھے، ان کے سامنے ان سب کا سیاہ لباس پہننا اور پیغمبر کا ان کو منع نہ کرنا، اس بات کی دلیل آگے چل کر بھی بات آئے گی کہ قول معصوم سے بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، فعل معصوم سے بھی ثابت ہوتی ہے اور تقریر معصوم سے بھی ثابت ہوتی ہے. تو سیاہ لباس کی مشروعیت جو ہے ان تینوں چیزوں سے ثابت ہوتی، یعنی الفاظ کے ذریعے بھی ثابت ہے اور معصومین کے اپنے افعال کے ذریعے بھی ثابت ہے، اور جس کا بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا. اور تقریر معصوم یعنی سامنے کوئی عمل ہوا اور انہوں نے روکا نہیں، اس سے بھی ثابت ہوتی. تو بہرحال حضرت ام سلمہ اور دیگر جو مدینے کی خواتین تھیں انہوں نے بھی وہاں پر سیاہ لباس اس لحاظ سے پہنا تھا، تو ان کی بھی ایک سیرت ہوئی. اور حضرت ام سلمہ کی سیرت کا ایک پہلو اس وقت بھی ہے کہ جس وقت شہادت امام حسین کی خبر ملی تھی. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ام سلمہ سب سے آخری زوجہ ہیں، یعنی جنہوں نے سب سے آخر میں وفات پائی. تقریباً 89 سال کی جو ہے عمر کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. اور امام حسین کی شہادت جب خبر ملی تھی ان کو امام حسین کے شہید ہونے کی ام سلمہ، تو انہوں نے مسجد نبوی میں مسجد نبوی کا جو قبہ تھا اس پر ایک سیاہ کپڑا لپیٹ دیا تھا روایت میں، اور خود بھی اسی وقت سیاہ لباس پہن لیا تھا. تو کیونکہ ہم سیاہ لباس کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے یعنی حضرت ام سلمہ کا مستقل یہ طریقہ رہا. تو بہرحال حضرت ام سلمہ کی سیاہ لباس میں عزاداری، اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی پیغمبر اسلام کی زوجہ جو پیغمبر اسلام کو دیکھے ہوئی تھی اور ان کے طور و طریقوں سے واقف تھیں، ان احکامات سے واقف تھیں، اور خود پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی میں حضرت حمزہ کی شہادت کے وقت بھی انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، تو اس سے اس کی مشروعیت بھی ثابت ہوتی. اور اس کے علاوہ اچھا، حضرت ام سلمہ جو ہے زیادہ تر ہمارے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ قبرستان بقیع میں جو دیگر ازواج رسول کی قبور ہیں انہی میں ام سلمہ کی قبر بھی، اور کچھ قبرستان باب الصغیر میں قرار دیتے ہیں، لیکن جو شام میں ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ وہیں جنت البقیع میں دفن. تو اس سے یہ پتہ چلا اور جس وقت ابھی جیسے تذکرہ ہوا تھا کہ جس وقت شہادت امیر المومنین ہوئی تھی تو امام حسن اور امام حسین مسجد کوفہ میں جب گھر سے باہر آئے تھے تو دونوں نے لباس سیاہ پہنے ہوئے تھے.
اچھا دیکھیے، لباس سیاہ اس کا مطلب ہے، یعنی ابھی یہ تو نہیں کہ ان کو اطلاع ملی اور اس کے بعد، یعنی میں اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اگرچہ توہین آمیز بات نہ ہو جائے کہ اس کے بعد انہوں نے سلنے دیے، اور نہیں، پہلے سے سلے ہوئے ان کے پاس رکھے ہوئے لباس سیاہ، جب بھی اسی وقت وہ لباس سیاہ پہن کر آئے باہر. اور بہار میں بھی ہے، وسائل الشیعہ وغیرہ میں بھی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرزندوں میں سے ایک فرزند نقل کرتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی تو زینان بنو ہاشم جو تھیں وہ مستقل سیاہ لباس پہن کر رکھتی تھیں، یعنی بنو ہاشم کی خواتین مستقل سیاہ لباس پہن کر رکھتی تھیں اور سردی اور گرمی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھیں، یعنی چاہے وہ لباس موٹا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، سردی گرمی ایک ہی لباس ہوتا تھا، بس مستقل لباس سیاہ، اور مستقل عزاداری میں مشغول رہتی تھیں. یہاں تک کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مستقل کھانے پکوا کر بھجوایا کرتے تھے کہ ان کو عزاداری میں مصروف رہنے دو، اور تبرک اور کھانوں کا انتظام یہ امام زین العابدین کے اپنے ہاتھ میں تھا. اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یزید بہرحال مجبور ہو گیا تھا اور آثار انقلاب کچھ نمودار ہونے لگے تھے اور اپنے اوپر سے اس قتل امام حسین کا وہ بھی ہٹانا چاہتا تھا وہ، تو اس نے عزاداری کی اجازت بھی دے دی تھی اور ایک گھر بھی مہیا کر دیا تھا، یا مثلا اس زندان کے اندر بھی اس نے اجازت دے دی تھی کہ خاندان اہل بیت کی خواتین جو ہے وہاں پر مستقل عزاداری کریں. تو وہاں پہ بھی ملتا ہے کہ جو قریشی خواتین تھیں انہوں نے سیاہ لباس پہن لیے تھے اور مسلسل 7 روز تک عزاداری کرتی رہیں. باقاعدہ مقتل ابی مخنف میں بھی ہے اور بہار میں بھی ہے، مستدرک الوسائل وغیرہ کے اندر بھی روایت ہے کہ سیاہ لباس ان سب نے پہن لیے تھے اور مسلسل 7 روز تک عزاداری کرتی رہیں. اور اسی طرح سے حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس کون تھی؟ ابتدائی طور پر حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی. جعفر طیار جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، حضرت جعفر طیار کے ساتھ اسماء بھی گئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر جب جنگ موتا واقع ہوئی اور حضرت جعفر طیار کی جنگ موتا میں شہادت ہو گئی، شہید کر دیے گئے، اور آج بھی جو جارڈن ہے اردن، وہاں پر حضرت جعفر طیار کی قبر مبارک ہے اور جنگ موتا کے بعد وہاں پر دفن کیے گئے تھے. اور عالم اسلام کی قسمت کو کیا کہا جائے کہ حضرت جعفر طیار کا جو مزار تھا داعش نے باقاعدہ اس کو بھی آگ لگائی تھی. تو پیغمبر اسلام کا اتنا جلیل القدر صحابی اور عالم اسلام کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی، یہاں پر کوئی اس کا خاص ریئیکشن بھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور داعش نے ان کی قبر کو بھی اور ان کے مزار کو بھی اس طرح سے آگ لگا کے تباہ کیا تھا. اور یہ اسی زمانے میں تھا جب حضرت حجر ابن عدی کی قبر کو باقاعدہ کھودا گیا تھا شام میں، اور ان کی زری وغیرہ کو سب توڑ پھوڑ کی تھی، اور باقاعدہ قبر کھود کر جس میں اطہر حجر ابن عدی جو ہے اس کو نکال کر لے جانا چاہتے تھے. لیکن خود وہاں کے اپنے متولی نے یہ بات کہی کہ کتنا بھی کھودتے چلے گئے لیکن حجر کا جسم کہیں بھی ظاہر نہیں ہوا. بہرحال ایک فیک تصویر جو ہے اس زمانے میں کافی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور اخبارات کے اندر بھی شائع ہوئی تھی کہ حجر کا جسم ظاہر ہو گیا تھا اور یہ ان کی تصویر ہے. وہ سب جعلی تصویر تھی. جو خود وہاں کے متولی ہیں حجر کے روضے کے، انہوں نے کہا کہ کتنا ہی کھودتے چلے گئے لیکن حجر کا جسم ظاہر نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک مظالم کی ایک داستان ہے. تو بہرحال وہی جعفر طیار ہیں، ان کی جب شہادت کے بعد اسماء بنت امیس کہ جیسی ان کو جعفر کی شہادت کی خبر ملی، اسی وقت اسماء بنت امیس نے جو ہے وہ سیاہ لباس پہن لیا. اور بعد میں اسماء بنت امیس کی شادی جو ہے خلیفہ اول سے بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب وہ دنیا سے گئے تو اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اسماء کی شادی. اگرچہ یہ بات اتنی ثابت نہیں کہ اسماء اس وقت بھی موجود تھی کہ جس وقت امیر المومنین کی حضرت زہرا سے شادی ہوئی تھی، لیکن بہت زیادہ یہ بات اتنی اس لحاظ سے ثابت نہیں ہے. اور حضرت زہرا کے البتہ غسل کے میں اور کفن پہناتے وقت بھی ان کی موجودگی روایات کے اندر وہاں پر ملتی. تو بہرحال اس لحاظ سے اسماء کتنی شریعت کے احکامات سے واقف تھیں، اور جیسے ہی حضرت جعفر طیار کی جنگ موتا میں شہادت کی خبر ملی ہے، اسماء نے
اسی وقت لباس سیاہ پہن لیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ایک حکم ہے کہ خاندان اہل بیت میں بھی اور زنان بنو ہاشم ان سب کو بھی حکم اس زمانے سے ہی پتا تھا کہ عزا اور غم کے ایام میں جو ہے لباس سیاہ کو پہننا یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے، یہ شرعی طور پر ممنوع نہیں. اور اس لحاظ سے انہوں نے سالہ سال جبکہ حضرت امیر کے حضرت زہرا کے گھر میں بھی آسمانے گزارے تھے. اور حضرت ام سلمہ جو کہ پیغمبر اسلام کی زوجہ تھیں، وہ تو خود پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھ چکی تھیں، ان کی سنت دیکھ چکی تھیں. 7 سال تقریباً پیغمبر اسلام کے ساتھ انہوں نے گزارے تھے، اور دیگر معصومین کے ساتھ تو تقریباً 50 سال ام سلمہ نے گزارے. سب سے آخر میں بھی واقع کربلا کے بعد جو ہے 61 ہجری میں ہوا ہے، اور 62 ہجری کے قریب جو حضرت ام سلمہ کی وفات ہوئی تھی. تو اتنی طویل عرصہ گزارنے کے بعد ان کے متعلق ملتا ہے کہ وہ سیاہ لباس پہن کر عزاداری کرتی تھی. اور نہ صرف یہ کہ حضرت ام سلمہ بلکہ مقتل ابی مخنف کے اندر جو روایت موجود ہے اس میں یہ کہ نعمان بن بشیر جب وہ مدینے پہنچا تھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع اہل مدینہ کو دی تھی، تو لوگوں نے اس وقت شہادت امام کا سن کر شدید گریہ کیا تھا، اور پورے اہل مدینہ نے سیاہ لباس پہن لیے تھے. روایت میں پورا اہل مدینہ نے سیاہ لباس پہن لیے تھے. تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ غم اور مصیبت کے ایام میں سیاہ لباسوں کا پہننا یہ اس زمانے سے سب کچھ یہ رائج رہا. اور میں ویسے اس معلومات کے لحاظ سے بتا دوں کہ ہمارے جو غیر شیعہ بھائی ہیں وہ ان کے ہاں باقاعدہ کوئی بھی چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے، سنت سے ثابت ہوتی ہے، اجماع سے ثابت ہوتی ہے، قیاس سے بھی ثابت ہوتی ہے. اور ایک اور چیز بھی اس میں ہے، اجماع اہل مدینہ، یعنی اہل مدینہ کا کوئی عمل کرنا وہ اگر کوئی ثابت ہو جائے کہ تمام اہل مدینہ نے کیا ہے تو ایک لحاظ سے یہ بھی اس کی مشروعیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتا. تو امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر تمام اہل مدینہ کا سیاہ لباس جو ہے وہ پہننا یہ روایات کے اندر یہ آیا ہے، تو اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا. اور باقاعدہ جو روایات میں مسند احمد ابن حنبل جو امام احمد ابن حنبل نے لکھی ہے، ساری حدیثیں اس میں جمع کی ہیں، اس میں خود انہی اسماء بنت امیس سے ہے کہ جس وقت وہ فرماتی ہیں کہ جب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تھی، حضرت جعفر طیار کی، تو پیغمبر اسلام نے مجھے خود حکم دیا تھا کہ میں 3 دن تک سیاہ لباس پہنوں. یعنی سیاہ لباس پہننے کو حکم اسماء کہتی ہیں کہ مجھے پیغمبر اسلام نے دیا تھا. اور باقاعدہ لسان العرب جو کتاب ہے اس کے اندر بھی حضرت ام سلمہ کا جو ہے کہ حضرت جب حمزہ کی شہادت واقع ہو گئی تھی تو حضرت ام سلمہ نے گریہ کیا تھا اور 3 دن تک مسلسل سیاہ لباس پہنا تھا. اس کے اندر بھی یہ بات آئی. اور ہماری اور جو دیگر کتابیں ناسخ التواریخ وغیرہ میں بھی ہے کہ جس وقت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت جامع حضرت ابھی ان کا تذکرہ ہوا تھا حضرت حمزہ کا، تو یہ ایک تصویر دیکھی اس وقت حضرت حمزہ کی کہاں قبر آپ نے ابھی دیکھی جو اس میں کچھ نہیں، اور اس سے پہلے اسی قبر کے اوپر پورا ایک گنبد اور ایک مزار بھی بنا ہوا تھا جس کو بقی کے انہدام کے بعد یہاں پر ان کے مزارات کو بٹھایا گیا تھا. تو بہرحال یہ بھی کبھی دور ہوا کرتا تھا، پروردگار وہ دور واپس آئے کہ شان و شوکت کے ساتھ ان کے مزارات دوبارہ یہاں پر تعمیر. تو ناسخ التواریخ میں کہ چوتھے امام نے جب جامع مسجد دمشق جو کہ آپ کوئی بھی شام گیا ہو زیارات پہ تو وہ بازار سے گزر کر اس کے بعد جو جامع مسجد دمشق شروع ہوتی ہے، اصل میں یہ جو ہے جامع مسجد دمشق یہ یہاں پر یہ اس کو جس کو جامع مسجد اموی بھی کہا جاتا ہے، یہ اصلاً دربار یزید تھا. یعنی یزید اسی مسجد کے اندر اپنا ایک دربار لگاتا تھا. تو یہاں پر ہی چوتھے امام نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا. امام نے اس وقت ایک بوسیدہ لباس عزاداری پہنا ہوا تھا. تو منہال نام کا ایک شخص امام کے اس خطبے کو سن کر جو ہے نا بیچ میں کھڑا ہو گیا
اور کہنے لگا کہ آپ خود کو فرزند رسول کہتے ہیں، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی؟ یعنی اتنا سیاہ رنگ کا ایک بوسیدہ سا آپ نے جو ہے لباس پہنا ہوا ہے اور آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں۔ تو امام نے جملے اس وقت ارشاد فرمائے تھے کہ ایسا حال میرا کیوں نہ ہو کہ جس کا باپ پیاسا قتل کر دیا گیا ہو اور جس کے اہل خانہ قیدی بنا لیے گئے ہوں، اس کا تو ایسا ہی حال ہونا چاہیے۔ اور اس لیے میں نے اور میرے اہل خانہ نے یہ اس لباس عزاداری کو پہن لیا، اب ہم ویسے بھی نئے لباس بنا کر کیا کریں؟ تو اس وقت بھی امام نے باقاعدہ وہ بوسیدہ سا وہ لباس وہاں پر پہنا ہوا تھا، لباس عزاداری، سیاہ رنگ کا لباس۔ تو بہرحال یہ عزا کے اندر اس طرح سے پہننا یہ چوتھے امام کی سیرت کے اندر بھی ہے، اور باقاعدہ مقتل ابی مخنف اور ناسخ التواریخ وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز آئی۔ اور حضرت ام سلمہ کا تو عمل متعدد مقامات پر جو شہادتیں ہوئی ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے اور جیسے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس میں مستقل ان کا اس میں عمل ثابت ہے۔ باقاعدہ عیون الاخبار و فنون آثار کے نام سے جو کتاب ہے، اس میں بھی حضرت ام سلمہ نے امام حسین کی شہادت پر سیاہ لباس پہنا تھا، اور بلکہ مسجد نبوی میں کالے رنگ کا ایک خیمہ لگا کر اس کے اندر آ کر بیٹھی۔ مسجد نبوی میں نہ صرف کہ لباس سیاہ پہنا تھا ام سلمہ نے، بلکہ سیاہ رنگ کا ایک خیمہ نصب کیا تھا اور اس میں آ کر عزا میں بیٹھی۔ اور مستدرک علی الصحیحین جو حاکم نیشابوری کی کتاب ہے، اس میں بھی امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ اس میں شہادت امام حسن پر زنان بنو ہاشم نے 1 سال تک سیاہ لباس پہن کر عزاداری کی۔ امام حسن کی شہادت پر 1 سال تک زنان بنو ہاشم نے سیاہ لباس پہنا، 1 سال، اور 1 سال تک کوئی بھی زینت نہیں کی تھی۔ عموماً خواتین کے لیے زینت کرنا حجاب کے اندر اپنے محرم لوگوں کے سامنے یہ ایک بہتر چیز جو ہے وہ قرار دی گئی۔ تو ہر قسم کی زینت کو بھی 1 سال تک امام حسن کی شہادت پر زنان بنو ہاشم نے جو ہے وہ ترک کیا تھا، اور مسلسل 1 سال تک سیاہ لباس پہنا تھا۔ اچھا دیکھیے، خالی صرف سیاہ لباس غم کے ایام میں پہننا ہے کوئی مسلمانوں کا طریقہ کار بھی نہیں رہا، یہ ایک یونیورسل ایک طریقہ کار ہے۔ اور آج بھی کفار کی جو بھی آپ ان کی جو تجہیز و تکفین وغیرہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں وہ عیسائی وغیرہ کی، تو وہ سارے کے سارے لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ آج بھی جو ان کی اموات وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس میں جتنے حاضرین ہیں، جتنی تصویر آپ کے سامنے، سب سیاہ لباس پہنے ہیں، آج بھی ان کی یہ اس کے اندر شامل۔